بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ عالم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے بہت سے سالار حکمران ملیں گے جنہوں نے اپنی تلوار اور تدبیر کی بدولت زبان پر سے اپنی شجاعت، اپنی جرت مندی، کامیابی اور فتح اور نصرت کا لوہا منوایا، جنہوں نے بڑے بڑے معرکے سار کر کے قوموں کی قسمتیں اور دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لیکن ان معرکوں کے دوران انہوں نے ناانصافی، ظلم، خون ریزی اور تشدد کی انتہا بھی کی۔ دنیا کے بے شمار فاتحین ہیں جن کے حالات پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں طاقت نے کمزوری کو کثرت سے، قلت کی ظلم نے مظلومی کو شکست دے کر انہیں اپنے سامنے گھٹن ٹیک پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن دنیا کے ان فاتحین میں جب ہم حضرت خالد بن ولید کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ حیرت انگیز راز منکشف ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کے ہاں مظلومی نے ظالموں کے گریبان چاک کیے، قلت نے کثرت کو اپنے سامنے سر نگوں کیا، زیر دستوں نے زبردستوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا، بے سر و سامانی نے حرب اور ضرب کے سارے سامان سے لیس لشکروں کو اپنے سامنے بے بیاس کر دیا۔ انصاف نے ناانصافیوں کو اور معمولی ہتھیاروں سے لیس مجاہدہ نے آہن پوش سواروں کو اپنے سیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں دشمن کے 60,000 سپاہ کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور شاندار فتح حاصل کی۔ جنگ متع میں ان کی کمانداری میں صرف 3,000 مجاہد تھے، لیکن ان کے مقابلے میں رومن لشکر کی تعداد 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ لیکن دنیا کے اس عظیم سپہ سالار اور دنیا کے اس ناقابل شکست سپاہی نے 1,00,000 رومنوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب ہم دنیا کے بڑے بڑے عظیم فاتحان، بڑے بڑے ناقابل شکست حکمرانوں سے حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو خالد بن ولید کے واقعات ان سب پر حاوی اور بھاری دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید صحرائے عرب کی غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد کے ساتھ دنیا کی 2 عظیم مملکتوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایران کے کسرا کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تربیت یافتہ لشکری تھے۔ رومنوں کے شہنشاہ قیصر کے پاس انگنت آہن پوش اور منظم لشکری تھے، لیکن یہ سارے لشکری حضرت خالد بن ولید کی غیر تربیت یافتہ مجاہدین کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ خالد بن ولید کی جنگی اور حربی تدبیر کے باعث ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ ایرانیوں اور رومنیوں کی وسیع سلطنتوں سے ٹکرائے۔ ان دونوں سلطنتوں کے وسائل اور سامان حرب اور ضرب کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کے مقابلے میں تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ پھر ایران اور رومنوں کی سلطنتوں کو ان کی پشت کی طرف سے برابر رسد اور قوت بھی مل رہا تھا۔ اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے اپنی جرت مندی اور اپنی دلیری اور بے باکی کے باعث ان دونوں سلطنتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی سرزمینوں سے سینکڑوں میل دور پرائے ملک میں حضرت خالد بن ولید نے جو ایرانیوں اور رومنوں کو چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ شکستیں دی وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑی بڑی اقوام کو زیر کرنے میں جو تدابیر اختیار کی، ان سے آپ کے حسن تدبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور آپ کی بے باکی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی جنگ میں آپ نے دوسرے سالاروں یا حکمرانوں کے قاعدوں یا طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فتح مندی کو یقینی نہیں بنایا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے طریقوں کے ساتھ جنگ کی بساط بچائی، نئے اسلوب وضع کیے۔ کسی موقع پر آپ نے صرف اپنے لشکر کی صفوں میں رد و بدل کر کے اور ترتیب بدل کر دشمن کو حیران کر دیا، اپنی فتح مندی کو یقینی بنایا۔ کئی موقع پر آپ نے اپنے لشکر کو ذرا پیچھے ہٹا کر دشمن کو حیرت میں ڈالا اور ان کی شکست کو یقینی بنا دیا۔
بہت سے موقع پر مٹھی پر مجاہدین کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر آپ آندھی اور طوفان کی طرح چھا گئے اور زبردستوں کے اپنے سامنے زیر دست بنا کر رکھ دیا۔ کسی موقع پر آپ برق کی تیزی سے ہفتوں اور مہینوں کی منزلوں کو اپنے سامنے دنوں میں سمیٹتے ہوئے دشمن کی توقعات کے بالکل برخلاف ان کے سر پر جا پہنچے اور انہیں ایسا خوف زدہ کیا کہ دشمنوں کو آپ کے سامنے اپنے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ کئی موقع پر آپ نے ایسی تیزی ایسی سرعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، انہیں جا لیا کہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سامنے زمین سمٹتی ہے۔ بہرحال اگر دنیا کے بڑے بڑے عظیم سالاروں اور فاتحین کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ خالد بن ولید نہ صرف دنیا کے واحد ناقابل تسخیر سالار تھے بلکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم جرنیل بھی تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم کل سے شروع ہونے والے ہماری نئی سیریز حضرت محمد بن قاسم کے ساتھ تاریخ کے ایک سنہری سفر پر ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ دل مرتب سلسلہ تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈر حضرت خالد بن ولید کی میراث کو زندہ کر کے، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، دل کش کہانی سنانے اور متاثر کن اسباق کے ساتھ ہمیں ان کی شاندار لڑائیوں، اٹل ایمان اور بے مثال قیادت کا بیان کیا جائے گا ہر قسط کے ذریعے۔ ناظرین، اس کی حکمت عملی اور اخلاقی طاقت کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کریں گے۔ تو دوستو، ایک ایسے جنگجو کی طاقتور کہانی کا مشاہدہ کریں جس کا نام ہمت، یقین اور پائیدار عزت کا اعتراف بن گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر حضرت خالد بن ولید کی کہانی کو شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔